ان کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا. یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے. جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی. عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے. عاد یعود، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنا. اس اعتبار سے یہ یقیناً یوم عید ہے. لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات. اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے. حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے. مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں. بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کی مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت برتر ہے، بہت اونچی علمی اعتبار سے اس کا مقام بلندتر ہے. رحمۃ للعالمین 3 جلدوں میں. اور یہ جو تھے قاضی سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے. گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے. ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے. اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے. تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ علم تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی. البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے. اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 100 سال 200 سال پرانا تو نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا. اس کا نام ہی تھا 12 وفات. 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات. اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے. ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی. وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغاں کا ایک اچھا ذریعہ تھا. تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا. بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی. باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود نہیں تھا. اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر دیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے. اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے. یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہے وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اب سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے. اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا تھا. تو یہ جو ہے اس کا ایک مداوع کرنے کے لیے، اس کا علاج ہم سنی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا نظریہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں. تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی. بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے. بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے اور وفات کا دن ہے. تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں. عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طریقے سے اگر واقع تم حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا چاہیے. اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے. لوگ چھوڑ گئے ان چیزوں.
لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہے یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، جس کو ہم چھوڑ چکے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانے، اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر منایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ ایک تہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بچا اوقات، ان کو یہ ہے کہ گوشت کھانے کو ملتا۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے۔ آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری۔ یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا ہے لازماً نبی ہوتا ہے، اب نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ تو 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں، آخری رسول بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کا 2 مفہوم ہے، جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی، اس کے دلائل بھی یہ ہے۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ کوٹ ہو۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو پیش ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت اس میں ہے، ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلبغی مانا کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا ہو؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا جبکہ وحی رحمت ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو اپیل کی، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع کی، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا، مہدی و موعود ہونے کا وعدہ کیا۔